السلام علیکم ایوری ون، دس از راضی اینڈ یو واچنگ آر جے پلانٹ۔ آج کی ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج ہم فیول ایوریج کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ویڈیو جو ہے چند لوگوں کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرے گی۔ وہ لوگ جو کہ یاماہا یوز کر رہے ہیں، یاماہا کی کوئی بھی بائک یوز کر رہے ہیں اور ان کو 40 سے 45 کی ایوریج مل رہی ہے، اور وہ سنتے ہیں کہ اس سے زیادہ کی ایوریج ملتی ہے، لیکن کیسے مل پائے گی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ وہ لوگ جو چھوٹا بائک جن کے پاس ہے کوئی بھی، اور وہ موونگ آن بڑے بائک کی طرف، یعنی کہ مڈ لیول بائک کی طرف موو کرنا چاہ رہے ہیں، 125 100 150 ایون کے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان جو یاماہا کی سیریز کے جو بائکس ہیں ان کی ایوریج کتنی ہے۔ اور کیونکہ لوگوں کو عموماً لگتا ہے کہ اس کی جو ہے، کیونکہ تھوڑا بڑا بائک ہے، یا مطلب ہونڈا کے مقابلے میں، سوزوکی کے مقابلے میں اس کی ایوریج اتنی نہیں ہوگی، تو ان کی بھی کچھ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اور وہ لوگ جو کہ بائک لینا چاہ رہے ہیں ایک ہی بار، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بائک ہو جو کہ جیب پہ بھاری بھی نہ پڑے، اور اس کی فیول ایوریج بہت اچھی ہو، پارٹس کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اچھا چلانے میں بھی بائک ہو، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کو ٹارگٹ کرے گی۔ تو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا، دل نہیں کر رہا تو لائک کر لیجئے گا، شیئر کر لیجئے گا، اگر اس کا بھی دل نہیں ہے تو کامنٹ لازمی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کوئی چیز مس ہو گئی ہو یا کوئی چیز ڈفرینس آف اوپینین ہے میرے ساتھ، تو لازمی شیئر کیجئے گا۔ یہ چونکہ ایکسپیرینسڈ چیز ہے، میں گاڑیوں پہ بھی یہ طریقے استعمال کر چکا ہوں، اور سیم ایگزیکٹلی میں نے بائک پہ بھی استعمال کیا اور مجھے سیم رزلٹ ملا ہے۔ تو یہ بالکل جینون چیز ہے، تو اس کو یہ نہ کیجیے گا کہ مطلب میں ایسی کوئی اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ ہاں، ہو سکتا ہے لوگوں کو اس میں کوئی ان کا اپنا بھی کوئی رائے ہو اور کنفلکٹ کر سکتے ہیں آپ، لیکن چونکہ مجھے اس نے فائدہ دیا چیز نے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو ایگری اس میں سے کریں یا نہ کریں۔ تو لیٹس موو آن ٹو دی ویڈیو۔ اچھا، بائک کی جو اس پہ ایکسیسریز وغیرہ لگی ہوئی ہیں، اس کے لیے اوپر اور نیچے لنک آ رہا ہوگا، وہ دیکھ سکتے ہیں ایکسیسریز میں نے جو لگوائی ہوئی ہیں۔ مزید ایکسیسریز کی ویڈیوز بھی میں لگاؤں گا، اور ان کی پارٹس کی پرائسز جو ہے وہ بھی اگر آپ جاننا چاہیں تو اس کی بھی ویڈیو الگ سے بنا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے اور کتنے میں آپ یہ پارٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تو میں نے اس ویڈیو کے جو اس پوری فیول کے ایشو کو 8 پوائنٹس میں اپنے جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ آتا ہے آپ کا ڈرائیونگ سٹائل، مطلب آپ کے چلانے کا طریقہ، کہ آپ کیسے چلاتے ہیں، بہت تیز چلاتے ہیں، ریش چلاتے ہیں، آہستہ چلاتے ہیں، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ دیکھیں 60 کی اسپیڈ جو ہے نا پوری دنیا میں یہی کہتے ہیں نا کہ اچھی ہوتی ہے، ایوریج اسپیڈ ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اکنامیکل بھی ہوتی ہے اور وہ سیفٹی کے لحاظ سے بھی اچھی رہتی ہے۔ تو میں نے جب سے اب تک تقریباً 900 کلومیٹر چل چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اینڈ اسٹل آئی ایم سیئنگ اٹس ناٹ اباؤٹ بائک، ٹھیک ہے نا، میں گاڑیوں پہ بھی یہ چیز ٹیسٹ کر چکا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا کہ بندہ کہے گا یار ابھی تو صرف 900 کلومیٹر چلا ہے تو اتنا چلایا بھی نہیں ہے، تو اتنی جلدی اتنی کوئی اچھی وہ پرفارمنس ویسے ہی دے گا، ایسا نہیں ہے۔ 60 کی اسپیڈ پہ میں نے بہت ہوا نا تو 4000 RPM پہ گیا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں گیا، کیونکہ میں نے بائک بیسکلی بھگانے کے لیے نہیں، مجھے کروزنگ کا شوق ہے، اور آف کورس بائک اٹ سیلف بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، تو اٹس بیٹر کہ آپ اس کو انڈر لمٹس میں رہ کے چلائیں، کیونکہ یہ بائکس بیسکلی بھگانے کے لیے نہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کا RPM پہ کنٹرول ہوتا ہے RPM۔ بیسکلی ہم بہت کبھی کبھی ریش ہو جاتے ہیں، مطلب بہت زیادہ RPM دے دیے، بائک کی اسپیڈ کم تھی، گیئر شفٹ مانگ رہی تھی بائک آپ سے، آپ اس کو لو گیئر پہ چلائے جاتے، آپ اتنے ہائی گیئر پہ چلے گئے کہ بائک جو ہے جھٹکے مارنا شروع کر دی۔ تو بیسکلی جو آپ کی شفٹنگ ہوتی ہے نا، جو آپ کا کنٹرول ہوتا ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو اگر آپ کا کنٹرول اچھا ہے، آپ کی شفٹ کرتے ہوئے گیئر جو ہے وہ جھٹکا نہیں مارتا، جس کی وجہ سے آف کورس آپ کی کلچ پلیٹ پہ وزن پڑتا ہے، اس پہ اور کیا کہتے ہیں پریشر پڑتا ہے، اور آف کورس وہ بھی جواب دہ ہو جائے گی کچھ عرصے بعد۔ تو کنٹرول آپ نے بہت اچھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب RPM جیسی 1000 کراس ڈیٹ 1.5 یا 2000 کو کراس کیا، آپ نے فوراً گیئر شفٹنگ کرنی ہے، اور زیادہ تر کوشش کرنا ہے کہ ہیوی گیئرس پہ چلانا ہے۔ اور آف کورس جب ہیوی گیئر نہیں کوئی رش کا ایریا ہے تو اس میں تو آپ ہیوی گیئر پہ نہیں چلائیں گے، لیکن موسٹلی یہی کوشش کرنا ہے کہ RPM لیس رکھنے ہیں، جو شور ہے نا بائک کا وہ لیس رکھنا ہے،
اور مطلب اس کو جو ہے نا شفٹنگ پراپرلی کرنی ہے. اس سے آپ کی گیئر بھی ٹھیک رہے گا, کلچ بھی رہے گا, اور آف کورس فیول ایوریج پہ یہ بہت افیکٹ ہوتا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے کنسسٹنسی. بیسکلی آپ کو اگر آپ کوئی نیا بائک بھی لینا تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی ایک اسپیڈ پہ نہ چلائیں, اور وہ بالکل ٹھیک بات ہے. ایک اسپیڈ پہ اس کی اصل میں والز نئے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اوپر نیچے ہی کرتے رہیں اسپیڈ 40 50 60 یوں ہی کرتے رہیں اور کسی ایک کانسٹنٹ اسپیڈ پہ نہ آئیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر آپ 60 پہ چلا رہے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ 60 پہ چلائیں, اور کچھ دیر بعد آپ 55 کر دیں, اسپیڈ 65 بھی کر دیں, پھر 40 کر دیں. لیکن اس کو کانسٹنٹلی رکھیں, مطلب 60 پہ چلا رہے ہیں نا تھوڑی دیر 60 پہ چلائیں, اور تھوڑی دیر بعد آپ کو جب احساس ہو جائے کہ کافی دیر ہو گئی ہے تو آپ اس کو بریک ڈاؤن کر کے 50 پہ کر لیں, پھر 50 پہ تھوڑی دیر چلائیں. بار بار شفٹنگ اوپر نیچے کرنے سے آف کورس جو ہے آپ کی فیول جو ہے نا وہ کبھی زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے, کبھی کم ہو رہا ہے, تو کنسسٹنسی نہیں رہتی. جب تک کنسسٹنسی نہیں رہتی تو فیول آف کورس اس کا جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہوگا. تو کوشش کریں کنسسٹنسی رکھیں, 60 پہ چلا رہے ہیں تھوڑی دیر 60 پہ چلائیں, اور جیسے ہی آپ کو لگا کہ اب کافی دیر ہوگی تو آپ 50 پہ شفٹ کر لیں, لیکن جس سپیڈ پہ بھی ہیں اس پہ کانسٹنٹ رہیں. اچھا, فورتھ پوائنٹ جو ہے نا وہ ٹیوننگ ہے. اور ٹیوننگ سے مراد یہ نہیں آئل سروس اور آئل چینج کرا لیا, اور اکثر لوگ کرتے ہیں اور بس بہت ہوا تو ایئر فلٹر میں ہوا کروا لی. مطلب آپ نے اسپارک پلگ بھی چیک کروانا ہے, ٹھیک ہے نا, کرنٹ بھی چیک کرنا ہے صحیح, مطلب پلگ ٹھیک ہے, کھا رہا ہے, صفائی کروا رہے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ٹیوننگ نہیں کروانے چاہتے, کیونکہ جو فیکٹری سے آتی ہے نا وہ ایک بار چھٹ جائے تو بس پھر خراب ہو جاتا ہے بائک. بھائی ایسا نہیں ہے, پلگ کو بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے, ایئر کلینر کو بھی صرف صفائی نہیں آپ مارتے رہیں, 3000 to 4000 میکسیمم جو ہے اس کے بعد چینج کر ایئر جو ہے فلٹر ہے اس کا. اور پلگ کو بھی جو ہے نا ایک عرصے تک 10000 میکسیمم 15000 کرنے کے بعد آپ کوشش کریں چینج کر لیں, بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا پیسے بھی خرچ ہوں گے, لیکن اس کو چینج کریں, کیونکہ وہ ایک لائف ہوتی ہے. اور پاکستان میں اس کو اسٹینڈرڈ پہ نہیں چل سکتے ہم, کہ اگر کمپنی نے کہا ہے نا کہ یامہا کمپنی کہتی ہے کہ 20000 پہ چینج کر لیں, تو یامہا انٹرنیشنل کمپنی نے یہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 20000 پہ کر لیں. ایٹماسفیئر جو ہے یا انوائرمنٹل چینجز ایسے ہیں کہ وہ پلگ جلدی گندا ہوتا ہے, ایئر فلٹر جلدی گندا ہوتا ہے, آئل جلدی گھٹتا ہے. ورنہ ایک آئل کی لائف 2500 کلومیٹر آرام سے ہو جاتی ہے 3000 جو یامہا لیوب ہے. لیکن آپ دیکھیں سجیسٹ کرتے ہیں لوگ کہ جی 1500 میکسیمم چلا لیں, بہت ہوا 2000. وہ اس لیے چلاتے ہیں کیونکہ ہمارا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ پولوشن کے حساب سے اور جو گرد و غبار ہے اس کے حساب سے جلدی خراب ہوگا آئل اور تھک ہوتا رہے گا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ میکسیمم ایفیشنسی پہ ٹچ کر کے اس کو وہ چیز کو بیلنس کریں, تو بھائی آپ پہلے ہی اس کو چینج کر لیں. لہٰذا ٹیوننگ پراپرلی کروائیں. انجن آئل چینج کرا رہے ہیں تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ پلگ کو صاف کروائیں اور چیک کریں چیزیں اس کی سب ٹیوننگ کی پراپر ہیں. ففتھ پوائنٹ بہت ضروری ہے, اپنا پیٹرول پمپ جو ہے نا وہ ایک رکھیں, اور وہ رکھیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ 2 نمبر ہی نہیں ہے. موسٹلی ہائی ویز سے اور جی ٹی روڈز جو مین ہائی وے ہے نا اور جو سٹی سے باہر ہیں, آئی ووڈ سجیسٹ کہ ان سے نہ بھروائیں, کیونکہ وہاں چیک اینڈ بیلنس رکھنا بڑا ناممکن ہے. مطلب وہاں کوئی چھاپا مارنے بھی آ رہا ہو یا کوئی انسپیکشن کے لیے ٹیم جا رہی ہو تو وہ پہلے سے پتہ چل جاتا ہوگا ان لوگوں کو, تو وہ انٹیمیٹ کر کے بیلنس کرتے تھے شفٹ چیز. اور مطلب آپ 1000 روپے کا ڈلوا رہے ہیں اور 800 کا ڈل رہا ہے, پھر ایوریج کیا نکلے گی اس کی نا. تو پیٹرول پمپ کمپنی آپریٹڈ جو ہیں اور جو سٹی کے اندر ہیں پریمیسز میں, جہاں جن کو پتہ ہے کہ جی ادھر انسپیکشن ہوتی رہتی ہے, کسی بھی وقت آ کے چیک کر سکتے ہیں, ان کو پریفر کریں اور اچھا پمپ یوز کریں. اس پوائنٹ ہے کہ سیلف ڈریون, مطلب آپ خود چلاتے ہیں یا آپ نے اپنے بائک کو کرائے پہ رکھا ہوا ہے, مطلب کھڑا کیا پھر کوئی اور لے گیا, پھر دوست نے کہا چابی دے دو, پھر کوئی اور لے گیا. اس سے کیا ہوگا بھائی, وہ تو آف کورس ایوریج تو دور کی بات ہے, آپ پیٹرول ہی پورا کر لیں اپنا, بہت ہی بڑی بات ہے. کیونکہ ڈفرینٹ ڈرائیونگ سٹائلز ہوتے ہیں سب کے چلانے کے. جس طرح میں نے اوپر سارے پوائنٹس جو آپ کو پہلے بتائے ہیں وہ سارے میٹ ہی نہیں ہوں گے اس پہ. اور آپ کا ایک ایپ نے رکھا ہوا ہے, ایوریج رکھا ہوا ہے, کوئی مانگنے آیا چابی, آپ نے اس کو چابی دے دی, اس نے کیسے چلایا, اور اس کے بعد پھر کوئی اور آیا اس نے کیسے چلایا, پھر آپ نے چلایا, تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو ایک تو یہ کہ خود چلا رہے ہیں تو پھر اس کی بات الگ ہوتی ہے,
ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ آپ اکیلے چلاتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی کمپینین ہوتا ہے. تو آف کورس جو اکیلے چلا رہا ہے اور جو کہ ڈبل سواری ہے ایک طرح سے, تو ان کی ایوریج میں ہمیشہ فرق ہوگا, کیونکہ بائک پہ ویٹ بھی ہے, اور آف کورس دونوں کی ایوریج کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتی. یا کبھی آپ اکیلے چلاتے ہیں اور کبھی آپ ڈبل سواری پہ ہوتے ہیں, تو ایوریج پھر ریفلیکٹ کرے گی. تو جو ڈبل جاتے ہیں لوگ وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے, آف کورس ان کو عجیب لگے گا جب سنگل ڈریون اور ایک ہی بندے کا ہاتھ چلایا ہوا ہے بائک جو ہے وہ ایوریج زیادہ دے گا, تو وہ یہی کہیں گے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے, یا ہم تو یوں چلاتے ہیں تو پھر ہماری ایوریج کیوں ہے. 7 پوائنٹ ہے روڈ کنڈیشن. بھائی بات سیدھی ہے کہ آپ ہائی ویز پہ چلا رہے ہیں, آپ رشی ایریاز پہ چلا رہے ہیں, آپ آف روڈ چل رہے ہیں, آپ آن روڈ چل رہے ہیں, ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. اگر آپ رشی ایریاز پہ چلاتے ہیں لیکن صاف روڈز ہیں اور اچھے روڈز ہیں, بمپی نہیں ہیں اتنے, تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر آپ آف روڈ چلا رہے ہیں اور بھلے چھوٹے روڈ بھی ہیں, تو ٹائر بھی, سسپینشن بھی, کلچ پلیٹس پہ بھی پریشر, اور آف کورس بائک کیونکہ آپ ہلکا چلائیں گے کبھی تیز چلائیں گے اور بائک کا بیلنس آؤٹ ہوگا, تو آف کورس ایوریج پہ افیکٹ ہوگا. تو آپ کے روڈ کنڈیشنز بھی بہت میٹر کرتے ہیں. یو کین ناٹ کمپیئر یور سیلف کہ اگر آپ آف روڈ چلا رہے ہیں, ایک آن روڈ جو کہ ہائی ویز پہ اسپیشلی چلتا ہے, کانسٹنٹ اسپیڈ پہ چلتا ہے بائک, اس سے آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. تو آپ بہتر یہ کہ لانگ روٹ لے لیں. کچھ لوگ شارٹ روٹ کے چکروں میں کچے سے اور اس طرح کی جگہ سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے بچا لی ہے, انہوں نے کچھ نہیں بچایا. آپ 10 کلومیٹر زیادہ دے دیں, کانسٹنٹ سپیڈ پہ جائیں, جو میں نے پوائنٹس پہلے بتائیں وہ پورے کریں, آپ کی ایوریج پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا, اور آپ کی ایوریج زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو آپ شارٹ آف روڈ اور گندے اور بمپی روڈ پہ جائیں, جس پہ آپ کو آپ کے آر پی ایم بھی اوپر نیچے ہوتے رہیں, کانسٹنٹ سپیڈ بھی نہ ہو, آپ کی گیئر شفٹنگ بھی ہر جو ہو رہی ہو, لو ہائر گیئرز ہوتے رہیں اوپر نیچے. تو اٹس بیٹر کہ آپ کی روڈ کنڈیشنز اچھی ہوں. 8 پوائنٹ ہے ٹائر. ٹائر سائز بہت میٹر کرتا ہے آپ کی سسپینشن کے لیے بھی, گرپ کے لیے بھی, اینڈ موسٹ آف آل آپ کی فیول ایوریج کے لیے بھی. لکس کے لیے لوگ ٹائر چینج کرا لیتے ہیں, گرپ کے لیے لوگ ٹائر چینج کرا لیتے ہیں, لیکن آف کورس فیول ایوریج افیکٹ ہوگی. اور جو لگ کے ٹائر آتا ہے نا, وہ چیز مارکیٹ میں ان کی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے انٹرنیشنلی مارکیٹ میں جو ماڈل جس ٹائر کے ساتھ آیا ہو, پاکستان میں اگر چینج آئے تو آف کورس وہ اس لیے کیونکہ پاکستانی مارکیٹ روڈ کنڈیشن سب کو مد نظر رکھ کے ٹائر نکالا ہے. ٹائر جو آیا ہے وہی لگوائیں. اگر آپ کو فیول ایوریج پہ کوئی کمپرومائز کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لک پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, تو آف کورس گو فار دا بگر ٹائر. تو یہ تھے سارے آج کے پوائنٹس. اس کے علاوہ بھی بہت سے پوائنٹس ہو سکتے ہیں, جیسے الائنمنٹ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے تو فیول ایوریج افیکٹ ہو سکتی ہے, ویل بیلنسنگ, ویل کے الوائے رمس کا کوئی ٹیڑھے ہوں یا کچھ ہوں تو افیکٹ ہو سکتا ہے. ایکسیسریز آپ نے کوئی لگائی ہوئی ہیں تو وہ ان کا ویٹ اتنا زیادہ ہے تو وہ پھر کیا کہتے ہیں آپ کا ویٹ جو ہے وہ بائک کے اوپر ویٹ زیادہ ہو گیا ہے, کریش گارڈ وغیرہ, تو ان سب سے ایوریج جو ہے نا وہ زیادہ ہو سکتی ہے. اور بھی کافی پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن یہ بیسکلی میجر پوائنٹس ہیں. تو اگر آپ کو کوئی اور بھی پوائنٹ مجھے لکھیں, اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کامنٹ لازمی کیجیے گا, سبسکرائب دا چینل اف یو وانٹ. تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.